السلام علیکم۔ جی تو معزز قارئین اکرام، آج میں بات کروں گی ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہیں اللہ عز و جل نے بہت سے علوم سکھائے جو آج بھی بہت کارآمد ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں ایک بہت مشہور نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نبی اور رسول بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل رہی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن یہ غنیمتیں اور یہ قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ حافظ ابن کثیر حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کاندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، باوقار گفتگو، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچے، غصے کے وقت انتہائی غضبناک، بات کرتے وقت بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی، انتہائی غور و فکر کرنے والے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت تبلیغ میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مریم آیت 56 اور 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سیکھے گئے علوم میں شامل ہیں علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول اور اسلحہ سازی۔ اسلحہ سازی حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام فن تحریر اور کتابت کے موجد اور بانی بھی ہیں۔ ان کے زمانے میں مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری زبانیں سکھائی، وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات کرتے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر والے نبی ہیں۔ ان کو قرب خدا بندگی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ملک الموت سے ہو گئی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا مجھے موت کا ذائقہ تو چکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو موت کا ذائقہ چکھا دیتا ہوں۔ تو ملک الموت نے ان کے جسم سے روح نکالی اور پھر دوبارہ ڈالی، اور حضرت ادریس علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے دوزخ تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو دوزخ بھی دکھا دیتا ہوں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں دوزخ بھی دکھا دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت تو دکھاؤ۔ پھر انہوں نے جنت بھی دکھا دی۔ پھر ملک الموت نے کہا اب واپس چلیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، رب فرماتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تم نے ہی کروائے ہیں، لہٰذا اب میں یہیں رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر اس سے تمہاری دوستی لگی ہے تو وہ بھی میری ہی توفیق سے لگی ہے، اور اگر یہ یہاں تک آئے ہیں تو وہ بھی میری ہی توفیق سے آئے ہیں، لہٰذا اب میرا ارادہ بن گیا ہے انہیں یہیں رکھنے کا۔